الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية صدق الله العظيم. ذی قدر ذی وقار سامعین، جس وقت آیت الکرسی کا موضوع چل رہا تھا اس دوران میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ انشاءاللہ رمضان سے پہلے کلمے کے متعلق ایک جمعہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو اسی وعدہ یعنی وعدہ تو نہیں تھا لیکن بات تھی، اس بات کو پورا کرتے ہوئے آج انشاءاللہ کلمے کے متعلق چند اہم باتوں پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ کلمہ یا کلمہ شہادت یہ بنیاد ہے. اسلام میں انٹری، اسلام میں داخلہ تب ممکن ہے جب بندہ یہ شہادتوں کا گواہی دے، شہادتیں ادا کرے. لہذا اس کے متعلق ضروری ہے کہ بندہ مین چیز جو ہے اس کو پورا سمجھا جائے. تو اس کے لیے پہلی بات یاد رکھیے گا، جس طرح کسی بلڈنگ اور مکان پر نام لکھا ہوتا ہے کہ یہ فلاں بندے کا مکان ہے، یا کسی ادارے کے اوپر بڑا بورڈ لگا ہوتا ہے، تختی لگی ہوتی ہے کہ یہ اس ادارے میں، اس پلازے میں، اس مکان بلڈنگ میں فلاں چیز موجود ہے. اس چیز کا اعلان جو تختی اور نیم پلیٹ اور بورڈ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح یاد رکھیے گا ہمارے مذہب اسلام میں کیا کچھ ہے، اس میں کیا کیا ہے، اس کا خلاصہ نکال کر اللہ نے اسلام کی تختی اور اسلام کی نیم پلیٹ اور مین بورڈ، وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بورڈ بنا کے لگا دیا ہے. اب اگر کوئی بندہ اس کسی بلڈنگ میں داخل ہونا چاہتا ہے کہ یہ فلاں چیز کی بلڈنگ ہے، تو وہ بورڈ دیکھ کر اندر داخل ہوگا. کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو یقیناً لائن میں بہت سارے گھر ہیں، تو بندہ کیا کرے گا، اسی بندے کا نام جس کے گھر جانا ہے وہ بورڈ پڑھ کے اس کے گھر میں داخل ہوگا. کسی ادارے میں داخل ہونا ہے تو بورڈ پڑھ کے داخل ہوگا. تو ہمارے مذہب اسلام کا جو بورڈ ہے وہ پڑھ کر، اس کو سمجھ کر کہ واقعی اس بلڈنگ میں، اسلام کی عمارت میں داخل ہونے لگا ہوں اور اس کا یہ بورڈ ہے، اس کو سمجھ کر پڑھ کر تب بندہ داخل ہو تو انسان کامل طور پر اس کے اندر داخل ہو سکے گا. اگر بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر بورڈ پڑھے یا بورڈ کا خالی لفظ دیکھ لیے اور ان کا مفہوم اور خلاصہ ذہن میں نہیں ہے اور بندہ بنا سوچے سمجھے بلڈنگ میں داخل ہو جائے تو داخل ہونے والوں کو کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارے مذہب اسلام کا جو مین بورڈ ہے اس پر 2 جملے لکھے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ اس بات کا برملا اعلان ہے کہ اگر اسلام کی بلڈنگ میں داخل ہونا چاہتے ہو،
اسلام کی عمارت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو یہ جو دو جز اور دو حصے ہیں ایک کلمے کے، ان کو مانو گے، اقرار کرو گے، تسلیم کرو گے، اس پر یقین رکھو گے، تب جا کے ہم آپ کو اس بلڈنگ والا شمار کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے اب وہ کلمہ جس کے دو اجزاء ہیں وہ بورڈ پر بڑا واضح طریقے سے لکھا ہوا ہے، جو دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، سمجھے؟ دل کی آنکھوں سے نظر آتا ہے، اس کا پہلا حصہ، اس کا پہلا جز وہ بھی بڑا نرالا ہے، اور اس کا دوسرا جز وہ بھی بڑا نرالا ہے۔ پہلا جز کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 جز محمد رسول اللہ۔ یہ دو اجزاء ہیں، ان دو اجزاء کو پڑھے، پھر اس کے مطابق اس کو مانے، تو تب جا کے بندہ اس عمارت اسلامیہ میں داخل ہو سکتا ہے، اسلام کے اندر اس کا نام پھر شامل شمار ہو جائے گا، مسلمان کہلائے گا۔ اب اس کے بارے میں ایک بات اور سمجھیے، کسی کام کے لیے مشروط کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھاتا ہوں بات۔ مثلا ایک شرط لگائی گئی ہے کہ یہ کام ہوگا تو مشروط تب حاصل ہوگا۔ کیسے؟ نماز کا ٹائم ہوا، آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، نماز آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہ پوری نہ کر لیں۔ شرط پوری ہوگی تو آگے مشروط جو نماز ہے وہ تب ادا ہو سکے گی۔ نماز کی شرائط میں کیا ہے؟ انسان پاک ہو، چھوٹی بڑی ناپاکی سے، وضو یہ نہیں ہو جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں کہہ دوں، وضو والی شرط ہوگی تب ایک شرط پوری ہے۔ نمبر 2 جگہ پاک ہوگی، دوسری شرط پوری ہے۔ نمبر 3 لباس پاک ہوگا، تیسری شرط پوری ہے۔ نمبر 4 وقت ہوگا اس نماز کا، یہ شرط پوری ہے۔ اس سے اگلی شرط قبلہ رخ ہوگا، یہ شرط پوری ہے۔ اس کے بعد والی شرط کیا ہے کہ نیت اور ارادہ بھی ہوگا۔ یہ شرائط اگر نہ پائی جائیں تو مشروط ادا، ذرا بولیے گا، مشروط ادا نہیں ہو سکتا۔ شرط اگر ہے پوری، مشروط پورا ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یاد رکھیے گا، کلمہ یہ مشروط ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے نا تو یہ کلمہ ضروری ہے، اسلام کلمہ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے کہ صرف زبانی کلامی پڑھ لیا کلمہ تے گل مک گئی؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے شرائط ہے کہ رٹا لگا کے 1,00,000 مرتبہ بھی کلمہ پڑھ لو، اس کا ککھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ کلمے کو سمجھ کر پڑھا جائے، کلمے کو سمجھ کر پڑھا جائے، کلمہ کیا کہتا ہے۔ لیکن بھائیو افسوس اس بات کا ہے، یقین کیجئے ہم چونکہ پبلک ڈیلنگ میں بھی ہیں، مولوی بھی ہوں اور دنیا دار بھی ہوں، دونوں حساب سے میرا تھوڑی سی فیلڈ ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں لوگوں کو۔ کئی لوگ ایسے ہیں کلمہ سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، کلمے کے الفاظ بھی وہ ادا نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں۔ آج انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم کلمے کے الفاظ بھی میں آپ سے کہلواؤں گا، ہر بندہ انشاءاللہ کہے گا، اور اس کے بعد کلمے کی شرائط جو ہیں وہ بھی بتلاؤں گا تاکہ سمجھ آ جائے کلمہ کیا کہتا ہے ہمیں۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ جب ہم صحیح معنوں میں سمجھ لیں گے کلمے کو تو ہم پکے ٹھکے مسلمان ہو جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا کوئی آپ کے اسلام پر کوئی شک ہے یا شبہ ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو کمی کوتاہی ہو اس کا ازالہ ہو جائے، وہ ختم ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ کے ایمان پر، آپ کے اسلام پر شک نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ کمی کوتاہیاں دور ہو جائیں، انسان بڑا کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ تو کلمے کی
پہلی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے انسان کو کم از کم کلمے کا مفہوم آتا ہو، اس کا فہم ہو، اس کی سمجھ ہو۔ لفظی معنی نہیں بھی آتا نا، کام چل سکتا ہے، بات سمجھیے گا۔ لفظی معنی کلمے کا نہیں بھی آتا نا، کام چل جائے گا، لیکن کلمے کا مفہوم کم از کم خلاصہ وہ دل و دماغ میں پیوست ہوگا، مضبوط ہوگا، تب جا کے بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا۔ اب کلمے کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، کلمہ اس کا جو پہلا جز ہے اس میں دو باتیں ہیں، یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، معنی کریں گے لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، یہ تو معنی ہو گیا، لیکن نہیں، اس کا مفہوم سمجھ ہونی چاہیے، مفہوم آنا چاہیے، بندے کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، پہلا حصہ جو کلمے کا ہے اس میں دو باتیں ہیں، ایک نفی ہے، انکار ہے، کسی بات سے برات ہے، اور نمبر دو اس بات ہے، ثابت ہے، ثبوت ہے۔ یہ دو چیزیں سمجھنی ہیں آپ نے آج۔ کلمے کے پہلے جز میں دو چیزیں ہیں، وہ کیا ہے؟ نفی ہے اور اس بات ہے۔ نفی کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ ہمیں کہہ رہا ہے لا الہ، یہ نفی ہو گئی، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نفی ہے، اور اس نفی کا ہم نے یعنی اعلان کرنا ہوگا ہر صورت میں۔ ضروری ہے اس بات کو ماننا کہ لا الہ، الہ کوئی نہیں، لیکن الہ بھی عربی کا لفظ ہے نا، اس کی وضاحت جب تک نہ ہو تو فہم کیسے آئے گا، مفہوم کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو یاد رکھیے گا، الہ کا معنی ہوتا ہے عبادت کے لائق، ٹھیک ہے؟ اب اور سنیے گا ذرا کہ ہر وہ کام جو عبادت کا ہے، سمجھیے گا، ہر وہ کام جو عبادت کا ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے، اتنا مفہوم دل و دماغ میں ہو کم از کم کہ جو بھی عمل عبادت کا ہے وہ عمل صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی اور حقدار نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے، اور بھی وضاحت کریں گے، لیکن چونکہ پہلے نفی ہوئی ہے تو نفی کے بارے میں سنیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، عرش سے لے کر تحت الثری تک، زمین کے نیچے تک، 14 طبق کی کائنات میں کوئی بھی الہ نہیں ہے، کسی الہ کا وجود نہیں ہے، انکار کر دیا، کوئی الہ نہیں ہے، لیکن ساتھ پھر تھوڑی سی وضاحت کر دی، اس بات کر دیا، ثبوت کر دیا، کس بات کا؟ ثابت کر دیا، اللہ مگر ایک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، 14 طبق میں کوئی ہے نہیں الہ، لیکن اللہ کہتے ہیں نا، تو میں اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھ رہا ہوں، اللہ، مگر اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ کائنات میں کوئی بھی عبادت کا حقدار نہیں بچتا سوائے اس اللہ کے۔ یہ دعویٰ اسلام کا دعویٰ ہے، اس کا بورڈ ہے، مین پلیٹ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اسلام ہر بلڈنگ کے ٹاپ پہ کوئی نہ کوئی اس کا مین مقصد لکھا ہوتا ہے۔ یہ بلڈنگ فلاں کام کی ہے، اوپر لکھا پڑا یہ تھانہ ہے، یہ ڈی سی او آفس ہے، یہ ایس پی کا آفس ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے۔ یہ سکول کی بلڈنگ ہے، یہ کارخانہ فلاں چیز کا ہے، اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے، ٹیگ ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، بندہ وہ پڑھ کے سمجھتا ہے واقعی یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح
میرے اللہ نے اسلام کے مین بورڈ جو ہے وہ یہ کلمہ جملے، 2 جملے لکھ دیے کہ لوگوں پورے اسلام، یہ اسلام کی جو بلڈنگ ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 فرسٹ آف آل لا الہ، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ الہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہوگا الا اللہ، صرف اللہ کی ذات ہی الہ ہے۔ کل سمجھ آئیے، اتنا مفہوم دل و دماغ میں کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اور بھی چند شرائطیں میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ بھی سمجھیے گا۔ اب اسی دونوں یعنی 2 جز ہیں نا اس کا، اس پہلے حصے کی 2 چیزیں ہیں نا، نفی اور اثبات، ان دونوں کی وضاحت کے لیے علماء نے چند چیزیں لکھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے انسان کے دل و دماغ میں اس کا مفہوم ہو کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہماری عبادتوں کا حقدار نہیں۔ نمبر 2 بات، میں اللہ رب العزت کے تمام احکامات کو تسلیم کرتا ہوں، اللہ نے جو بھی حکم دیے کام کرنے کے یا نہ کرنے کے، اوامر یا نواہی، امر یا نہیں، ٹھیک ہے، جو بھی میرے اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کو مانیں گے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ جو بھی میرے اللہ نے کہا وہ حق ہے اور سچ ہے، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ یہ لا الہ الا اللہ کا خلاصہ ہے۔ اور ذرا اس پر چند چیزیں دیکھیں۔ ایک اور چیز میں نے کہا، اس کلمے کا پہلے جز کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ ہے نفی کرنا، نفی کرنا اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اس بات کا اعلان کرنا اور غیر الہوں کی نفی کرنا۔ اس کے لیے میں نے جو قرآن کا حصہ تلاوت کیا ہے، اب دیکھیے گا اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو بندہ انکار کرے طاغوت کا، فمن پس جو بندہ یکفر انکار کرے بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے۔ طاغوت کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیز جو اللہ کے علاوہ الہ بنے پھرتے ہیں طاغوت ہے، ہاں ان کا انکار کرے۔ فرمایا وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ ہی پر ایمان لے آئے۔ جو بندہ غیروں کا انکار کرے گا اور ایک اللہ کا اقرار کرے گا، اس بندے نے کلمہ کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیں کلمے کا حق یہ ہے کہ بندہ جس وقت کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور لوگوں لا الہ، کوئی بھی عبادت ہو اس کا حقدار کوئی نہیں ہے، عبادتوں کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ پھر وضاحت کر دی الا اللہ، ایک اللہ کی ذات ہی عبادتوں کی حقدار ہے۔ اب ایک جملہ سنیں، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ بڑا پیارا جملہ علماء نے فرمایا، غور کیجئے گا، اسی ایک جملے کے سمجھ لو اللہ کی قسم ہے آج کے جمعے کا حق ادا ہو جائے گا۔ غور کرنا ذرا، جملہ کیا ہے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ سوال ہے نا، عبادت کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے پیغمبر کی ادا کا نام عبادت ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی، وضاحت کروں گا انشاءاللہ بات کھل جائے گی۔ بھائیو عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مان لیا لا الہ الا اللہ پڑھ کے میں مسلمان ہو رہا ہوں، مسلمان ہوا ہوں، لیکن کیسے؟ عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے ایک جملہ کہا، اللہ کا واسطہ دلوں میں لکھ کے لے جاؤ، یہی جملہ آج کا میرا تحفہ بھی ہے اور کافی بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ عبادت پیغمبر کی ادا کا نام عبادت ہے۔
پیغمبر کی ادا کا نام ایسے نہیں، اللہ کرے یہ دل میں بیٹھ جائے، بولو گے تو تب بیٹھے گا۔ پیغمبر کی ادا کا نام عبادت ہے، یاد رکھیے گا وہ عمل جو پیغمبر کی ادا نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی ادا کا نام عبادت ہے، پیغمبر کی ادا وہ نہ ہو عبادت نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر غور کرنا ذرا، پیغمبر کی ادا ہے جمعے والے دن اس ٹائم میں جمعے کی یعنی ظہر کی یا جمعے کی نماز ادا کرنا، یہ پیغمبر کی ادا ہے۔ اب جمعہ پڑھے گا تو عبادت ہوگی، لیکن جمعے کی جگہ پر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو عبادت والا عمل پر عبادت نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی ادا یہ نہیں ہے، پیغمبر کی ادا یہ نہیں ہے۔ اگر پیغمبر کی ادا ہو تو تب جا کے یہ عبادت بنے گا۔ اس لیے جس معاملے میں بھی دیکھو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، معاشرت ہے، معیشت ہے، جو بھی معاملات ہیں، اگر اس میں عبادت کا کنسپٹ دیکھنا چاہتے ہو، پیغمبر کی ادا کو دیکھنا ہوگا۔ پیغمبر کی ادا کے بغیر وہ چیز عبادت بن بھی نہیں سکتی۔ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، ایک بندے نے عید والے دن مسجد کے اندر اشراق کے نفل پڑھنا چاہا، نفل پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نفل پڑھنا تجھے ثواب نہیں، تیرے لیے گناہ ملے ہوگا۔ وہ کہنے لگا یار میں عبادت کر رہا ہوں اور عبادت پر مجھے گناہ ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عبادت پہ گناہ نہیں ہوگا، پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر عبادت کرنے پہ گناہ ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہی کنسپٹ دماغ میں بیٹھا لیں، یہی سوچ بیٹھا لیں، جو بھی کام ہو تو اس وقت پیغمبر کی ادا کو دیکھو۔ پیغمبر کا وہ ادا اگر پیغمبر کی ادا ہے تو وہ عمل عبادت ہے، ادا نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں، الٹا وبال ہے۔ اس لیے تو اللہ پاک نے کلمے کے 2 جز جو بنائے ہیں، اس کے پہلے حصے میں کیا اعلان کروایا؟ لا الہ، او لوگو عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے الا اللہ، تمہاری عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہے۔ جو عمل بھی عبادت بن سکتا ہے وہ کس کا حق ہے؟ ایک اللہ کا حق ہے۔ اور عبادت وہی عمل بنے گا جو پیغمبر کی ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ کلمے کے دونوں حصوں کا خلاصہ آ گیا، کلمے کے دونوں حصوں کا خلاصہ آ گیا۔ لا الہ الا اللہ، عبادت کا حقدار کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ عبادت کیا ہوگی؟ محمد الرسول اللہ، میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھو، جس کے رسول مانا جائے اس کی پیروی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا خلاصہ کم از کم دل و دماغ میں ہو کہ میری تمام تر عبادتوں کا حقدار صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اتنا کم از کم مفہوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا تھا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ کلمہ ہم نے پڑھا، قسم چانی ہے تو کلمہ پڑھ کے ٹھا کی تھی،
ہے قسم کلمہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں جی پکے مسلمان ہو گئے. میں کتنے بندے میں نے اپنی زندگی میں ایسے دیکھے تو اچھے بھلے عمر ان کی گزر گئی لیکن آج تک وہ کلمے کے الفاظ صحیح ادا نہیں کر سکتے. جس کو کلمے کے الفاظ پڑھنا نہیں نہ آتے ہوں اس کو کلمے کا مفہوم کیا آتا ہوگا. اور پھر کئی بندے ایسے بھی نظر سے گزرے کہ وہ کلمے کے الفاظ صحیح ادا کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کلمے کو سمجھتے نہیں ہیں. اگر ایک بندہ کلمے کو سمجھنے والا ہے تو وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ لوگوں میری تمام عبادتوں کا حقدار وہ اللہ ہے اور عبادت وہی ہوگی جو رسول اللہ کی ادا ہے. یہ گل ہی مک گئی. اسلام کا دعویٰ، اسلام کا ٹیگ، اسلام کا مین بورڈ اور تختی وہ یہ دو جملے ہیں. یہ دو جملے نے اور اب ان کو ماننے کا طریقہ کیا ہے. پہلا جز میں مانتا ہوں، دوسرا بھی مانتا ہوں. طریقہ کیا ہے سمجھنا ذرا. پہلا جز بھی میں مانتا ہوں لا الہ. بولو کرو ذرا تھوڑا جاگ کے بہو یار. یہ ہماری بیسک اور بنیادی بات ہے جو آج میں عرض کر رہا ہوں. غور سے سنیے گا. پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، یہ بھی میں مانتا ہوں. محمد رسول اللہ، یہ بھی میں مانتا ہوں. شریعت کہتی ہے ماننے کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو میرا نبی سکھائے، جو میرا پیغمبر سکھائے. ماننے کا طریقہ بھی یہی ہوگا. اور نہ میرے پیغمبر نے کیا سکھایا ہے. کتنے صحابہ مسلمان ہوئے، 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام اسلام میں آئے تو میرے نبی نے کیا طریقہ ان کو بتایا. اسلام میں داخلے کا، انٹری کا، اس کلمے کو ماننے کا طریقہ کیا ہے میرے نبی نے سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ فرمایا بندیا اگر اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس بات کی گواہی پیش کر دے اشہد اللہ الہ الا اللہ. میں اس بات کو دل اور جان سے مانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. وہ جو اسلام کا پہلا دعویٰ ہے لا الہ، اس کو میں مان رہا ہوں اور گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادتوں کا حقدار. بھائیو کلمہ بندہ پڑھے اور ساتھ بندہ یا علی مدد کا نعرہ لگائے، دیکھنا ہوگا یہ مدد مانگنا، ما فوق الاسباب مدد مانگنا، یہ عبادت والا عمل ہے یا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے فرمایا لوگو اللہ پاک ہی وہ ذات ہے جو اللہ پاک بندوں کی امداد کرنے والا ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. سورۃ الانفال ہے، سورۃ انفال نامے پارے میں ہے. اللہ نے کیا فرمایا لوگو؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. اللہ نے فرمایا کہ مدد کرنے والا اکیلا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو مدد مانگنی بھی کس سے چاہیے؟ اللہ ہی سے چاہیے. اگر کوئی بندہ یہ پکار کسی اور کی کرتا ہے، کسی اور کو آوازیں لگاتا ہے، عبادت کسی اور کی ہو گئی تو یہ بندہ مسلمان رہ نہیں سکتا. گل سمجھو ذرا، گل سمجھو. عبادت کا جو بھی عمل ہے، عبادت کا جو بھی عمل ہے اس کا حقدار کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ نبی کی ادا، نبی کی ادا. نبی جتنے بھی ہیں وہ کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. واقعات میں نہیں جاتے، جمعہ کی نشست ہے لیکن مفہوم سناتا ہوں. حضرت آدم 40 سال تک روتے رہے لیکن اللہ پاک سے ہی مدد مانگتے رہے. آدم علیہ السلام کیا کہتا ہے؟ ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادا کا میں نے ندا لگائی، نادا ندا سے، فنادا ندا لگائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی والے پیغمبر نے کہاں پر ندا لگائی؟ فی الظلمات، مچھلی کے اندھیروں میں، دریا کی تہہ میں، مچھلی کی پیٹ میں، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے ندا لگائی اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں کس کو پکارا؟ اللہ ہی کو پکارا۔ یہ تو ایک دو پیغمبر کی مثال میں نے دی ہے، دیکھتے جائیں، پڑھتے جائیں قرآن، آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ پکارنا عبادت ہے، اور یہ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ ایک بندہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے اور جا کر کسی اور کو پکارے، ما فوق الاسباب، کسی اور سے مدد مانگے، تو یاد رکھو اس کا کلمہ صحیح نہیں ہے۔ نیم پلیٹ ہے اسلام کی، اس کو سیٹ کراؤنا ہے۔ خیر اب نہ ہلو، کبھی رک جاتا ہے کبھی چل جاتا ہے، اس کو سیٹ کریں تھوڑا سا۔ اللہ اسلام کی نیم پلیٹ ہے، اسلام کا مین تختی ہے، مین بورڈ ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں تمہاری عبادتوں کا حقدار اس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ عبادت کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو وضاحت سے سمجھا دیا، پیغمبر کی ادا کا نام عبادت ہے۔ اللہ، اس لیے یاد رکھیں یہ کلمہ پڑھنے سے پہلے سمجھنا بھی چاہیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی غالباً پچھلے سال کی بات ہے، میں نے آپ کو مثال سے سمجھایا تھا۔ ابو جہل اینڈ پارٹی، وہ عربی لغت کو جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، اس کے باوجود ابو جہل اینڈ پارٹی وہ یہ جملے کیوں نہیں کہتے تھے؟ ان کو کہنا مشکل تھا، ان کے لیے کہنا مشکل تھا۔ جس کی مادری زبان عربی ہو اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ایک معمولی سا ظاہراً دیکھنے میں جملہ ہے، یہ کہنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، ضد پہ اڑا رہا، یہ جملہ نہیں کہا۔ کیوں؟ اس کو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ جملہ صرف یہ جملہ نہیں ہے، اس کے پیچھے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہے، اس کی وجہ سے کیا کچھ تبدیلی آتی ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، قبر پہ سجدہ بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، غیر اللہ کی پکاریں بھی کرتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا، غیر اللہ کی پکار، غیر اللہ کی عبادت، شرک، غیر اللہ کے نام کے نذرانے، نیازیں، یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اس میں اس بات کا برملا اعلان ہوتا ہے کہ بھائیوں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میرا جو بھی عمل عبادت والا ہوگا اس کا حقدار صرف اللہ ہی ہوگا۔ اس لیے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم کسی کو مشرک پر فتویٰ جان بوجھ کے نہیں لگاتے، لیکن کم از کم کچھ چیزیں بڑی کامن سی ہوتی ہیں جو فہم میں آ جاتی ہیں، سمجھ آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی کہ واقعی یار کلمہ پڑھنے کا فائدہ تب ہے جب بندہ اس کام سے، اس شرک سے، حرام سے بچ جائے۔ اگر کلمہ بھی پڑھے اور اسی کام پر پھر بھی لگا رہے تو کلمے کا فائدہ نہیں۔ اس لیے بھائی ہاں، جو بندہ دل کے ساتھ کلمہ پڑھے، دل کے ساتھ، اس کے لیے تو بڑے انعامات ہیں،
अहादीस भरी पड़ी हैं। फरमाया जो दिल से कलमा पढ़े खालिसम मिन कल्बिही, खालिसम मुखलिसम मिन कल्बिही, जो बंदा दिल के साथ इखलास के साथ कलमा पढ़ ले सोच समझ के, ऐसा बंदा अल्लाह ताला उस बंदे पर जहन्नम की आग हराम कर देता है। लेकिन समझ के तो पढ़े ना। इसलिए भाई याद रखें, ये बड़ी चीज है कलमा, इसके अल्फाज आने चाहिए हमें। आंदे ना तो आंदे हो सन, मेरा गुमान है अच्छा इंशाअल्लाह आपके बारे में। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ, आज आप माशाअल्लाह काफ़ी सारे इकट्ठे हैं, तो कम से कम आप इन अल्फाज को हमारे साथ मेरे साथ दोहराएं, ताकि कोई ऊंच नीच हो भी सही तो वो दूर हो जाए। मैं शुरू में मैंने कहा है, कलमे की बातें बताने का कतन ये मतलब नहीं है कि आपके इस्लाम और ईमान पे मुझे शक है, नहीं, इंशाअल्लाह आप मोमिन हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि जो कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई हो तो वो अल्लाह करे आज की हमारी इस बात से वो दूर हो जाए। होनी चाहिए कि नहीं? दूर होनी चाहिए ना। अब मैं वो जुमले कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता है सारे साथियों, कोई बंदा कहे ना कि यार मैंने तो शर्म आती है जी, नहीं भाई, ये शर्म तो जहन्नम में ले जाएगी, ये शर्म तो जहन्नम में ले जाएगी। यार अपना ईमान और कलमे को पुख्ता करना है तो उसके लिए कहना तो कोई मसला नहीं है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जद्दिदू ईमानकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह। लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह को बार बार पढ़ के अपने ईमान को रिन्यू करते रहा करो, तजदीद करते रहा करो अपने ईमान की, इसमें तो कोई हर्ज नहीं। बल्कि एक हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा दिन में 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुमला पढ़ता है, उससे बड़ा अमल वाला ज़मीन पे कोई नहीं होता। सिर्फ वही होगा जो 100 से ज़्यादा पढ़ने वाला होगा। हदीस का मफ़हूम है। इसके लिए इसको तो बार बार पढ़ना चाहिए और हर रोज़ इसको जो है मामूल बनाना चाहिए, ताकि हमारी ज़बान पर ये काम, ये बात, ये जुमला जारी हो जाए। और एक बात और भी सुन लो साथियों, याद रखो, जिस मशगले में इंसान जिंदगी गुजारता है, ठीक है, उसके लिए अरबी जुमला है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि यह हदीस है, बाज़ ने फरमाया ये मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह का कौल है। बहरहाल जो भी हो, जुमला बड़ा कीमती है। फरमाया कमा तईशूना तमूतूना, तुम जिस तरह जिंदगी गुजारोगे मौत उस तरह आएगी। व कमा तमूतूना तुबासूना, जिस तरह तुम्हारी मौत आएगी क़यामत के दिन उसी तरह उठोगे। व कमा तुबासूना तुहशरूना, और जिस तरीके से तुम उठोगे तुम्हारा हशर भी उसी तरह होगा। इसलिए अपना मामूल बनाओ, डेली बुनियाद पे इस कलमे को पढ़ो। यार तू 5-10 दफ़ा तो कम से कम पढ़ लिया करो, मामूल होना चाहिए भाई। यार मैं हर रोज़ इस कलमे को 8-10 दफ़ा लाजमी पढ़ूंगा। एक तो ज़बान पे यह वो जारी रहेगा, दूसरा सबसे कीमती जुमला है वो मूसा, मैं कलमा पढ़ाता हूँ लेकिन हदीस सुन लो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ किया, या अल्लाह मुझे कोई ऐसा जुमला बता, ऐसा वजीफ़ा बता जिससे मैं खालिस तेरी इबादत, यानी तेरा वो वजीफ़ा करूँ, ज़िक्र करूँ और वो मेरे लिए खालिस हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे पैगम्बर मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ये तो सबको दिया है। अल्लाह ने फरमाया, मेरे पैगम्बर ये वो चीज़ है, ये वो जुमला है, सातों ज़मीन और आसमान एक पलड़े में तराजू में रख दो, दूसरे पलड़े में एक जुमला ये रख दो, ये सब पे भारी हो जाएगा। इतना कीमती जुमला है, इतना आला कलमा और जुमला है, इसको तो बार बार रिपीट करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एहतिमाम करोगे? देखो अल्लाह के घर में बैठे हो, ये कलमे की बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर को मुझे आपने इजाफी नोट नहीं देने, लेकिन सिर्फ हमदर्दी के लिए बता रहा हूँ, इसलिए कि ताकि हमारी ज़बानों पे कलमा आ जाए, उसका मफहूम और मकसूद आ जाए, उसका मफहूम समझकर हम कलमा पढ़ें, हमारा ईमान रिन्यू होता रहे। ठीक है अल्लाह। तो अब जो है मैं अल्फाज अदा करता हूँ, आप भी पढ़िए, जितना मैं पढ़ूँ उतना आप पढ़ें साथ साथ, ताकि आपके अल्फाज ठीक हो जाए, जिनकी कमी कोताही वो दूर हो जाए। ला इलाहा, अल्लाह दा वास्ते कोई ना शर्म करो, हर बंदा अपना फ़ायदा सोच के पढ़े, दूसरे पे एहसान ना करे, मेरे ऊपर भी एहसान ना करे, अपने ऊपर एहसान करे, अपने ऊपर अपनी खैर मांगे।
پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ یہ کلمے کے دو اجزاء ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہی مستحب ہے۔ بات یہ بھی سمجھ لو، کیسے؟ لا الہ الا اللہ علیحدہ، محمد رسول اللہ علیحدہ۔ انجنے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں یہ گل پہ کریں دا نہیں، یہ کلمہ سوما واسطے نہیں آیا، کلمہ قسمیں کھانے کے لیے نہیں آیا، کلمہ میری آپ کی اسلام میں انٹری کرانے کے لیے آیا ہے، کلمہ شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، کلمہ اس لیے آیا ہے تاکہ میری اور آپ کی کامیابی یقینی بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اس کو قسموں پہ استعمال نہ کیا کرو، یہ قسموں کے لیے نہیں آیا، قسموں کے لیے اللہ کا نام کافی ہے، بس اللہ کا نام لے لیا کرو، اگر مجبوری کی قسم اٹھانی بھی پڑے تو۔ اس پر میں نے ایک باقاعدہ جمعہ پڑھایا ہوا ہے کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں، یاد انہیں کہ کونا اللہ کرے یاد ہوئے، ٹھیک ہے؟ نہیں تو بات کہیں لے پڑوساں انشاءاللہ اس موضوع تے۔ یہ چیزیں تو دیکھو نا، دین تو وہی ہے جو 1400 سال سے بیان ہوتا آ رہا ہے، کہ میں نواں دین تے کڈنا نہیں، بے نویں موضوع تارے کو لے کے آواں، دین وہی ہے۔ اب البتہ اتنا ہے، ہر عالم کی، ہر مولوی، ہر خطیب کی اپنی ایک ترتیب ہوتی ہے بتانے کی، بس۔ بہرحال تو کلمہ ہم نے الحمدللہ یہ جو الفاظ میں نے پڑھائے ہیں، لا الہ الا اللہ یہ جملہ علیحدہ پڑھیں، محمد الرسول اللہ یہ جملہ علیحدہ پڑھیں۔ اب اس بات کی گواہی دینا، شریعت نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں۔ اس کا طریقہ دوسری جگہ پر موجود ہے، کئی ساتھیوں کو اللہ کرے سب کو آتا ہو، وہ ہے ایمان مجمل۔ ایمان مجمل، اس میں یہ بات موجود ہے، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آندھے تو انوے الحمدللہ، کیونکہ اس کے بغیر تو ایمان جو پورا نہیں ہوتا، یہ تو سارا نو آندھا ہو سی، اس کے بغیر پتہ نہیں کوئی نہیں ہوگا، انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا اس کے بغیر۔ تے اگر آپس وچ بیٹھے ہیں جے کہنو نہیں آندا تو اللہ دا واسطہ نے یاد کر لاؤ، آئے آپس وچ بیٹھے ہیں، کوئی ہور باہر دا بندہ نہیں پہ سندا، بریلوی کافر ہے، شیعہ کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں، اساں پکے مومنات، آوے بندے نو ایمان مجمل تے ایمان مفصل ہی نہیں، کلمہ بھی نہ آتا ہو تو کک فائدہ ہے آپ کو مسلمان کہلانے کا، کک بھی فائدہ نہیں ہے۔ کل سمجھ آتی پئی ہے نا؟ ہاں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بناؤ، صحیح معنوں میں مومن بناؤ۔ تو ایمان مجمل میں کیا تھا؟ مجمل، مختصر، مجمل، ہلکا سا اس میں اللہ کی اوپر ایمان کے بارے میں بحث ہے۔ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے۔ اللہ کیسا ہے اللہ ہی جانے، علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں آتا ہے سورۃ قلم کے اندر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اعضاء کے بارے میں بعض مقامات پہ قرآن میں بات آتی ہے، اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا معاذ اللہ کہ جس طرح ہمارا چہرہ ہے اللہ کا ایسے ہے، نو، کوئی اجازت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اس طرح اللہ کا ہاتھ ہے، نہیں، بلکہ اس کے لیے علماء نے فرمایا کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے یہ عقیدہ رکھنا اللہ کا چہرہ مبارک، اللہ کے ہاتھ مبارک، اللہ کے اعضاء مبارک کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کما ہوا کی تفسیر ہے، کما ہوا، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا جیسے میرا اللہ ہے، جیسے وہ ہے میں اس پر ویسے ایمان لایا۔ اس کے بعد بِأَسْمَائِهِ، اس کے ناموں کے ساتھ، وَصِفَاتِهِ، اس کے اوصاف کے ساتھ، صفتوں کے ساتھ میں اللہ پر ایمان لایا کہ تمام صفتوں کا حقدار وہ ہے، اس کے نام بڑی مبارک اور برکت والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اقرار باللسان کما ہوا باسماء وصفات وقبلت جمیع احکامہ۔ یہ جملہ سنو، بڑا قیمتی جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، وقبلت، اور میں قبول کرتا ہوں، جمیع، تمام کے تمام، احکام ہی، اللہ کے احکام، اس اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں میں سب کو مانتا ہوں، سب کو مانتا ہوں۔
اس کے بعد اتنے گل مکی نہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار بھی کر رہا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں کہ واقعی میرا اللہ ہی اتنے کمالوں والا ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے۔ اے لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہے، اتنا پتہ ہر بندے کو ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی بندہ اس کا مفہوم سمجھ لے، یقیناً کلمہ پڑھنے کے بعد کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرے گا۔ یعنی اس کو میں تھوڑا سا ان الفاظ میں کہوں کہ ہر وہ عمل جو عبادت کا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کرے گا، چاہے وہ نذرانے ہوں، چادریں ہوں، دیگیں ہوں، سبیلے ہوں، نوافل ہوں، قربانیاں ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں، طواف ہوں، یا نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، تو جو بھی عمل ہے تو یاد رکھیے گا وہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس نے اس بات کی گواہی دی ہے، اور یہ گواہی دے کر اسلام کے اندر یہ داخل ہوا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، بات سمجھ آئی؟ لا الہ الا اللہ نو منن دا طریقہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اے جملہ آکھے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری نماز کے اندر ہر نماز میں یہ جملہ تشہد میں، التحیات میں لازم قرار دیا ہے نا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، وہ دوسرا جملہ بتاتا ہوں آپ کو، پہلے جملے پہ ذرا بات ہو جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ نماز کے اندر جب پڑھتے ہو اس وقت دکانوں کے، کاروباروں کے، دنیاوی معاملات کے کوئی حال کو نہیں، اللہ انہیں پنجا ودا ہونا ہے جی بیان کر کے تے اے اگو پنج دیندہ ہے اس کو نہیں سیٹنگ کرائیں، اس کے والیوم صحیح نہیں۔ اچھا جی آپ سنیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ اس سے گواہی اپنی دو، نماز کے اندر محبت کے ساتھ یہ جملہ ادا کیا کرو، اور دل و دماغ کو حاضر رکھا کرو۔ اوہو ٹائم گیا جی ہے، واشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ پر باس انشاءاللہ آئندہ کریں گے، لیکن یہاں پر ایک بہت اہم بات ہے اسی سے ریلیٹڈ، وہ سنتے جائیں تاکہ بات بھی پوری ہو جائے۔ ٹائم بھی ہمارے دو والا بننا تو ہے ہی ہے نا آج صاحب، ہاں دو والی گل ہن پکی، تو سب پونے دو لکھے ہے لیکن ہن دو۔ اچھا جی دو لکھا ہے جمعہ، اچھا دو لکھو ہے، اچھا جمعہ دو ہے تو ساتھ ہیں بیان 2 بجے مکسی، تھوڑا جا فرق ہے۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا ایک بات اور سنیں، ہمارے ہاں ایک تاثر دیا جاتا ہے، وہ کیا ہے کہ اسلام دے 6 کلمے آدھے نا لوگ ہے بھائی، 6 کلمے ہیں اسلام کے، 6 کلمے جنہوں نہیں آندے ہو مسلمان نہیں۔ بات سمجھ لو، آج غور سے سن لو، اسلام کا کلمہ ایک ہی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسلام کا کلمہ ایک ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں اس کلمے کو ماننا کیسے ہے، اس کے لیے شریعت نے دوسرا کلمہ، جو دوسرا جملہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ والا، یہ جملہ دیا ہے کہ اسلام والے کلمے کو تم کیسے مانو گے، تو یہ جملہ دیا ہے شریعت نے۔ اس کے بعد ہم ہیں غیر عربی آدمی، ہمیں عربی سے کوئی واقفیت نہیں ہے، تو اب علماء نے کیا کیا بھئی یار یہ جو سادی عوام ہے جن کو عربی کا ککھ پتہ نہیں ہے، ان کو کوئی ایسے جملے رٹا دیں تاکہ ان جملوں کو وہ یاد کریں، اس کا معنی کو سمجھیں، اور وہ کچھ عبادت یا نیکی یا جو فائدہ اٹھانے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے لیے پھر علماء نے کیا کیا، انہوں نے کہا ان کو 2 جملے ایسے سکھاؤ، 2 کلمے، کلمہ اور جملہ ایک ہی معنی میں میں لے رہا ہوں، غور سے سننا ذرا، 2 جملے ایسے سکھاؤ جس سے اللہ کی تعریف کر سکے۔ اللہ کی تعریف کے 2 جملے کم از کم ان کو آنے چاہیے، اور وہ جملے کیا ہے جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف ہے کہ نہیں؟ اللہ کی تعریف ہے نا، اس میں اللہ کی تعریف کے 2 جملے ہیں، تیسرا اور چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی تعریف کے یہ 2 جملے ہیں،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، معنی میں نہیں جاتے، ٹائم بالکل بہت مختصر ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ بھی بندے کو آنا چاہیے جس سے بندہ اللہ کی تعریف کر سکے کم از کم، اور تو عربی سی واقفیت نہیں ہے، کم از کم یہ 2-3 جملے 2 جملے 4 جملے بندے کو آ جائے نا، اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ تو دوسرا جملہ کیا ہے؟ وہ چوتھا کلمہ جسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، یحیی، زندہ بھی وہی کرتا ہے، وَيُمِیتُ، موت بھی وہی دیتا ہے۔ یہ جملہ جو ہے چوتھا کلمہ، تفصیل ہے بعد میں چلے جائیں، اس میں تفصیل بعد میں کریں گے۔ یہ جملہ جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ صرف اللہ کی تعریف بندہ کر سکے تو کم از کم یہ جملے آنے چاہیے۔ اب آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو جس وقت آپ دعا مانگتے ہیں، دعا مانگتے وقت آپ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کو یہ تیسرا جملہ آتا ہے نا، کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ، آپ پہلے یہ پڑھ لیں، اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ آپ چوتھا کلمہ پڑھ لیں، اللہ کی تعریف ہو جائے گی۔ آپ نماز کے شروع میں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، وہ جملے ہیں، وہ جملہ ہے، وہ آپ کو آ جائے تو وہ پڑھ لیا کرے۔ پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، پھر اپنی درخواست اللہ کے دربار میں رکھی جاتی ہے۔ اس موضوع پر بھی پورا جمعہ ہو گیا ہے الحمدللہ، آپ کو سمجھ ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ 2 جملے کم از کم آنے چاہیے جس سے بندہ اللہ کی تعریف کر سکے، اور اس کے بعد ایک جملہ ایسا آنا چاہیے جس سے بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ علماء نے احسان کیا ہے امت پر، علماء نے کہ 4-5-6 جملے نکال کے عوام کو دے دیے، بھائی اتنا ہو جائے نا تو کم از کم ریڑھی چلاون والا بندہ، مزدور ٹوکری اٹھانے والا بندہ کم از کم اپنی آخرت تو بنا سکتا ہے۔ یہ علماء کا احسان ہے۔ اس لیے تو بھائی اپنے گناہوں کی معافی تلافی جو کرانی ہو اس کے لیے کیا کرے؟ تو فرمایا 5واں کلمہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، یہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے ہے کہ یہ جملہ آنا چاہیے ہر بندے کو۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، ربی وہ میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آگے پھر تفصیل ہے، اذنبت عمدن او خطأ وغیرہ وغیرہ، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو 5واں جملہ اس لیے بتایا علماء نے۔ اب 5 کلمے ہو گئے نا، اب 6ٹھا کلمہ، اس کے بارے میں بات سنو۔ 6ٹھا کلمہ یہ ہے انسان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ سکے، دعا آتی ہو، کوئی نہ کوئی دعا یاد ہو بندے کو، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ اللہم، یہی ہے نا 6ٹھا کلمہ، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ حاصل کرتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے، من ان اشرک بک شیئا، کسی کو تیرا شریک بنا دوں یا اللہ، اس سے بچا کے تو اپنی پناہ میں مجھے لے لے، شرک سے بچا لے۔ آگے پھر پوری تفصیل ہے، وہ مختلف چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے۔ والمعاصی کلھا کا لفظ آخر پہ کہہ کے بتا دیا، اللہ ہر وہ نافرمانی کا کام جس سے تو ناراض ہوتا ہے، اے اللہ ان سے ہمیں بچا لے، مجھے بچا لے۔ تو یہ 6 کلمے اس طرح ہیں، لیکن یاد رکھیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی 6 اسلام کے کلمے ہیں، اگر ایک کلمہ ہی نہیں آتا تھا بندہ کافر ہے۔ نہ، کلمہ اسلام کا ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اسلام نے دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کو ماننا ہم نے کیسے ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس طریقے سے بندہ کلمہ پڑھ کے مان کے دل و جان سے انسان جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تفصیل انشاءاللہ مزید اگلے جمعے پہ ہو جائے گی۔